اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 اور 60 تلاوت کی گئی ہیں، تو 15ویں پارے کے چھٹے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھ کر ہمیں کو فائدہ ہوگا، انہیں پتہ ہونا چاہیے وہ ان کی کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تکلیف آئی ہوئی پھیر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں، بعض ایسے چیزوں کو یا ایسے شخصیات کو پوجتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، یعنی اللہ کے نبیوں کو، ولیوں کو کہتے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں، حالانکہ نبی ولی اس سے منع کرتے ہیں، اور وہ خود آپس میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے کون ہے، اس کو وسیلہ بنائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ان کا اپنا یہ عالم ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے، اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ڈرنے والی ہی چیز ہے، اس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ اور کوئی بستی ہم جب ہلاک کرتے ہیں تو قیامت سے پہلے ہر کسی کو ہلاک کر دینا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بستی کے اعمال کی وجہ سے کو جلد ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے، دین حق کی اور نبی کی مخالفت کی وجہ سے تباہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں یہ سب لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونا ہے۔ اب یہ بستیاں موجودہ حضور کے زمانے میں جو ہیں، بالخصوص مکہ مکرمہ، اس کو تباہ نہیں کیا، اللہ نے اپنے محبوب کی برکت سے مکہ کے لوگوں نے مطالبے کیے، اگر آپ نبی ہیں پہاڑ کو سونا بنا کر دکھائیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی دعا سے یہ سارے پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں، یہاں پر سبزہ ہو، میدان ہو۔ اب نبی تو چاہتے ہیں کہ میں ان کی باتوں کو پورا کر دوں تو یہ ایمان لے آئیں، سارے مومن ہو جائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم ان کی باتوں کو پورا کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پہاڑوں کو سونا بنا دینا کوئی مشکل تو نہیں ہے ہمارے واسطے، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلی قوموں نے بھی ایسے مطالبے کیے، لیکن جو مطالبہ کرنے کے بعد ان کو وہ متعلقہ چیز دے دی گئی یا دکھا دی گئی، پھر انہوں نے انکار کر دیا، پھر ان پر تباہی آ گئی، عذاب آ گیا۔ اس لیے ان کو یہ چیزیں نہیں دکھا رہے، نہیں دے رہے، ان کے کہنے پر ان پر عذاب آ جائے۔ جب یہ پہلے لوگوں نے مطالبے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو وحی بھیجی کہ محبوب اگر آپ چاہیں ان کو ان کی مانگی ہوئی نشانیاں دے دیتے ہیں، لیکن جب نہ مانیں گے تو پھر ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پر سخت عذاب لے آتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو ابھی مہلت دے دیتے ہیں، وہ چیزیں نہیں دکھاتے۔ اللہ کے محبوب نے اس کے مولا کے بھی مہلت دے،
یہ چیزیں نہیں دکھانی جو مانگتے ہیں، پھر نہیں مانیں گے تو پھر عذاب آئے گا۔ مہلت دے دی گئی، فرمایا کہ ہمیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس بات سے کہ ہم ان کی مانگی ہوئی نشانیاں نہ لائیں لے کر آئیں، مگر یہ کہ پہلی قوم نے جھٹلایا اور ان پر عذاب آ گیا۔ پھر نشانی بتایا کہ آتما سمود نہ کہتا، قوم سمود کو ہم نے ان کے مطالبے پر پہاڑ کے پتھر سے بڑی اونٹنی نکال کر دکھائی، اونٹنی ان کو دکھائی، کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن ظلموا بہا، اس پر ظلم کیا انہوں نے، اس کو قتل کیا، اس کو ذبح کیا اس کو۔ پھر ہم یہ نشانیاں جو دکھاتے ہیں یہ تو ڈر سنانے کے لیے ہوتے ہیں، ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، پھر دیکھ لو یہ نشانیاں ہم دکھا سکتے ہیں تو عذاب بھی لا سکتے ہیں۔ کہ آقا پروردگار فرماتا ہے محبوب جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا رب ہر شخص کو، ہر سارے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس واسطے آپ ڈرے نہیں کسی سے، آپ تبلیغ کریں کھل کے، اعلان حق کرتے چلے جائیں، اور جو آپ کو دکھایا گیا ہے وہ لوگوں کو آزمانے کے لیے ہے، یعنی کہ معراج کی رات آپ کو جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، وہاں کے معاملات بھی دکھائے، لوگوں کو کس طرح سے نوازا جاتا ہے، جنت میں کس طرح سے عذاب دیا جاتا ہے، کس کس جرم کی کیا سزا دی جا رہی ہے۔ اور پھر درخت ملعونہ، ایسا درخت جس پہ لعنت کی گئی ہے قرآن پاک میں، وہ تھور کا درخت جو جہنم میں ہوگا۔ یہ بھی آزمائش کے طور پر بتایا ان لوگوں کو، جب کہا کہ جہنم میں درخت ہوگا تھور کا کانٹے دار جو کھانا پڑے گا، تو کافر کہنے لگے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے کہ بڑی سخت آگ ہوگی، کبھی کہتے وہاں درخت بھی ہوگا، سخت آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کہنے کو اللہ فرماتا ہے یہ بھی تمہارے واسطے آزمائش ہے، تم بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ ان کو جب حق بات بتائی جاتی ہے، آیتیں دی جاتی ہیں، تو طغیان اور کفر جو ہے ان کا اور تکبر بڑھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ میں عظیم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔